انعام کیا ہے، وہ احسان کیا ہے؟ کہا اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزت کے مال کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا، وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ تمہارے اوپر انعام تھا، میرا یہ تمہارے اوپر احسان تھا، اس انعام کی وجہ سے، اللہ کے احسان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ کا جو گڑھا کی کنارہ تھا وہاں سے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ جو بڑا انعام ہے، جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے مال کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے دشمن ہیں، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس دن اس بات کا اعلان کیا ہے کہ خالق و مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ اور یہ دین اسلام ہے جس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہمیں اسلام کی نعمت کے ساتھ، اسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا۔ اور دین اسلام نے صرف یہی کام نہیں کیا کہ مجھے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، بات ختم نہیں۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل کے ساتھ اس کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے ذمہ کیا حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا دوسرے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں جن کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، ہر شخص یہ سوال اپنے آپ سے کر سکتا ہے کہ کون سے ایسے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری رب العالمین نے نکالی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان جو اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، ایک مسلمان، اس کے دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے ذمہ اس کے 6 حقوق ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص، میرے اوپر آپ میں سے ایک شخص کے 6 حقوق ہیں، ہم میں سے ہر شخص پر یہ 6 حقوق ہیں، اور ان 6 حقوقوں کو ادا کرنا یہ ضروری قرار دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف 6 حقوق نہیں ہے، یہ تو صرف ایک حدیث میں، ایک بیان میں، ایک فرمان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 حقوق کا ذکر کیا ہے، وگرنہ بہت زیادہ حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے متعلق بیان فرمائے۔ آج کی اس مختصر ملاقات میں، اس مختصر نشست میں
انتہائی اختصار کے ساتھ اور انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ میں اور آپ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا دین اسلام نے جو حقوق میرے اور آپ کے ذمہ نکالے ہیں، وہ چاہے کوئی مرد ہے، وہ چاہے کوئی عورت ہے، یہ جو حقوق دین اسلام نے ہماری ذمہ داری نکالی ہے، ہم ان حقوقوں کو کتنا ادا کرنے والے ہیں اور کس قدر ان کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ست، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہا کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان تمہیں تحیہ اور سلام کہتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، آپ اس کا جو تحیہ سلام ہے اس سے بہتر اس کو جواب دیں۔ اگر اس سے بہتر اس کو جواب نہیں دے سکتے، کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں سورۃ النساء 86 نمبر آیت۔ اب یہ ایک عام سا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، مشہور و معروف ہے کہ سلام کرنا ہر عام اور خاص شخص اس کو جانتا ہے، لیکن میں اس کے متعلق چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں ان حقوق کو بیان کروں، آپ ان حقوق کو سماعت فرمائیں میرے بیان کرنے کے بعد، اور آپ احباب کا ان حقوق کو سماعت فرمانے کے بعد ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو موضوع آج ہماری گفتگو کا بنا ہے یہ کوئی خاص موضوع نہیں ہے، یقیناً 20 مرتبہ آپ اس کے متعلق مختلف علماء سے گزارشات سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن تجدید کا 12 مرتبہ بیان کرنے کا مقصد تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی وہ اپنی حالت کا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو ادا کرنا میری ذمہ داری نکالی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنا ان حقوق کو ادا کرنے والا ہوں۔ بس جو شخص اپنا یہ محاسبہ کر لے گا میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا، میرا بیان کرنا، آپ احباب کا سماعت فرمانا انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ لیکن میرا بیان کرنا صرف الفاظ کی حد تک ہو، آپ احباب کا یہاں صرف سماعت کی حد تک ہو، تو پھر یہ ہمارے مل بیٹھنے کا، میرے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سلام کیا ہے؟ ایک تو میں نے کہا کہ مشہور و معروف ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام ہے۔ یہ سلام ہے کیا؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ، کہا یہ جو سلام ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعه فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ ایک نام زمین میں رکھا ہے، فافشوا السلام، پس تم اس سلام کو عام کرو۔ یہ سلام ہے کہ سلام کیا ہے؟ اسم من اسماء اللہ،
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سب سے پہلی بات سلام کے متعلق ہے۔ دوسری بات، سلام کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ مجھ سے ملتے ہیں، ہم یہ عربی ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکات۔ اتنا پیارا اور دعائیہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ تصور کیجئے اگر یہی دعا ہم ایک دوسرے کو اردو زبان میں دیں، میری جب بھی آپ سے ملاقات ہو، یہ تو سنن ابی داؤد کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، میں آپ کو مل کر کہتا ہوں اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ آپ اتنا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ یار کیسا بندہ، کمال کے بندے سے ملاقات ہوئی ہے جس نے ملتے ہی کتنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ تو یہی جملہ عربی کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھلایا ہے۔ اذا لقیت فسلم علیہ، کہا کہ جب بھی ملاقات ہونی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ یہ دوسری بات، اس کا معنی اور مفہوم۔ اب یہ دعائیہ کلمہ، یہ کہنے کا ہمارا اپنا فائدہ ہے، لیکن اس دعائیہ کلمے کو کہنے پر بھی اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول مجلس میں تشریف فرما ہے، وہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ میرے بھائیوں، ایک دعائیہ کلمہ ہے، حق بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ سلام کے متعلق چوتھی بات کہ سلام آپس میں پیار اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک تو عقلی بات ہے نا، ہمارا مشاہدہ ہے، میری کسی آدمی سے خفا ہو جاتا ہوں تو کیا اسے کوئی سلام لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ خفگی کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی سلام نہیں دیتا، آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ چہرہ اس طرف کر کے گزر جاتا ہے، دوسرا چہرہ دوسری طرف۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1440 سال پہلے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑے۔ کہا کہ وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، فَيُعِدُ هَذَا، آمنا سامنا ہوتا ہے، یہ اس سے منہ پھیر رہا ہوتا ہے، وَيُعِدُ هَذَا، وہ اس سے منہ پھیر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے۔
یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ سلام کہنا. اور سلام آپس میں پیار اور محبت بڑھانے کا سبب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. کہا اے میرے صحابہ، ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لو، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے حَتَّى تَحَابُوا، یہاں تک کہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے. دو باتیں. پہلی بات، جنت میں جانے کے لیے کامل ایمان ضروری ہے، اور کامل ایمان کے لیے مسلمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا یہ ضروری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا ما فعلتموه تحاببتم. کہا اے میرے صحابہ، تمہیں کوئی ایسا طریقہ نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو اس کے ذریعے کے ساتھ آپس میں بھائی چارہ اور محبت میں اضافہ ہو. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ طریقہ بتلائیں جس طریقے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنے لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آپس میں بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے سے محبت، پیار، قربت ہو، تو کیا کام کرو؟ سلام کو عام کرو. جب بھی ملاقات ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہا ان اول الناس باللہ الذي يبدأ بالسلام. کہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب وہ شخص ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے. ان اول الناس باللہ الذي يبدأ بالسلام. جو ملاقات ہوتی ہے کوشش کرتا ہے کہ میں سلام میں پہل کروں، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کروں، تاکہ اس شخص لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ پانچویں بات ہے سلام کے متعلق. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا ای الاسلام خیر. سوال کیا کیا گیا؟ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اسلام میں بہت زیادہ اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتفشو السلام. کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام. اسلام کی جو خصلتیں، ان خصلتوں میں سب سے بہتر خصلت قرار دیا ہے سلام کو عام کرنا. اور میرے بھائیوں، جس طرح سلام ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح سلام کو عام کرنا آرام کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. سلام کو عام کرنا آرام کے ساتھ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلے. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آیا کہ میں بھی آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں. کہتے ہیں کہ میری جب نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، میں بے ساختہ کہہ اٹھا کہ اے عبداللہ، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں
ابھی عبداللہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت دیکھا ہے عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے اس وقت کہا کہ عبداللہ یہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا چہرہ بتلاتا ہے کہ یہ اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آ کر سب سے پہلے جو بات کی، عبداللہ کہتے ہیں میں پاس تھا، میں سن رہا تھا، مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو بات کی وہ کیا تھی؟ کہا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام۔ 4 اعمال کا ذکر کیا۔ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، لوگوں سے پہلا خطاب ہے، کہا لوگوں 4 کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں آرام کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کرے۔ 4 کام۔ سب سے پہلے جس کام کا ذکر کیا وہ کیا تھا؟ کہا افشوا السلام، کہا سلام کو آنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانا، وصلوا الارحام، رشتے داریوں کو ملانا، توڑنا نہیں ہے، صلوا باللیل والناس نیام، کہا رات کا وہ حصہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز کا اہتمام کرنا۔ یہ 4 کام ذکر کیے، کہا تدخلوا الجنة بسلام، انشاءاللہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب بھی ملاقات ہو اس کو سلام کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ترغیب دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، بازار میں نکلتے فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، کہا کہ 2 صحابی اکٹھے چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی درخت آ گیا، جدا ہوئے، درمیان میں کوئی پتھر آ گیا، جدا ہوئے، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی، جدا ہوئے، دوبارہ بھی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو سلام کیا۔ عبداللہ بن عمر بازار میں نکل جاتے، کچھ بھی نہیں، نہ کچھ خریدنا ہے نہ کچھ بیچنا ہے، جاتے اور واپس آ جاتے۔ شاگرد کہتا ہے میں نے ایک دن پوچھ لیا عبداللہ، روزانہ آپ بازار جاتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ کوئی چیز آپ بیچتے ہیں، آخر کس غرض سے آپ بازار جاتے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں میں صرف بازار اس وجہ سے جاتا ہوں، وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، میں سلام کو عام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں، صرف اس مقصد کے لیے کہ بازار میں رش ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، جتنے لوگ زیادہ ہیں میں زیادہ لوگوں کو سلام کروں گا، وہ مجھے سلام کریں گے۔ صرف سلام کرنے کی غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بازار جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری کیا حال؟ اصل تو چیز یہ محاسبہ نفس ہے نا۔ یہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، فضائل و مناقب و مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل چیز میرا اور آپ کا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس چیز کا کتنا اہتمام کرنے والے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، غور کیجئے گا، کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تحفے تحائف لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں نے آ کر اللہ کے رسول کو سلام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کہا ارجع، لوٹ جا، دوبارہ آنا اور سلام کر دیا۔ صحابی رسول نے اپنے پاس بیٹھنے دیا ہے،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا حق ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا۔ میں اور آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کہا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو تو نہیں پہچانتا اس کو بھی تو سلام کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے، مسند احمد کی روایت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی، کہا اے ابو عبد الرحمن تجھ پر سلامتی ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا صدق اللہ ورسولہ، کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ بعد میں لوگ اکٹھے ہوئے، کہا عبداللہ آپ نے یہ جو جملہ کہا صدق اللہ ورسولہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائیو توجہ کیجئے گا، مقام غور ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے خود اللہ کے رسول کو سنا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا ان من اشراط الساعہ ان تکون التحیہ بمعرفہ، کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول نے یہ بتلائی تھی، لوگ سلام بھی اس کو کریں گے جس کو پہچانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو سلام کرنا چھوڑ دیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول کا حکم ہے جس کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے سلام کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آج میری اور آپ کی یہی حالت ہے، جس کو پہچانتے ہیں نہ اس کو کرتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی نہیں کرتے۔ سلام کا تو تصور ہی ختم ہے۔ بچہ گھر میں آتا ہے سلام نہیں کرتا، جاتا ہے سلام نہیں کرتا، آتا ہے سلام نہیں کرتا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ کیا حق ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ سب سے پہلے کہا کہ جب اپنے گھر کے علاوہ کہیں جانا ہے سب سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اگر داخل ہونے کی اجازت مل جائے فوراً بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جانا ہے اجازت لینی ہے، میں گھر داخل ہو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جی محترم آپ تشریف لائیں۔ داخل ہو کر پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میرے بھائیوں کو یہ سکھاتا ہے۔ آج بہت پستی ہے، بہت تنزلی ہے، ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں تمام معاملات میں۔ یہ ایک معاملہ غور کر لیجئے کہ سلام کا معاملہ۔ میرے بھائیوں اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے، کوشش نہیں بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے میں اپنی یہ عادت بناؤں، آپ اپنی یہ عادت بنائیں، اپنے بچوں کی یہ اس انداز کے ساتھ تربیت کریں کہ بیٹا السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام نہیں کرتا گفتگو کا آغاز کرتا ہے فلا تجیبوہ، کہا اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، اس کی بات کا جواب بھی نہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے متعلق تفصیلی احکام جو ہے وہ بھی، سامنے ٹائم بھی خراب ہے بتا دیجئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی احکامات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے شخص کو سلام کرے گا، جو چھوٹا ہے وہ بڑے شخص کو سلام کرے گا، جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آنے والی جماعت ہے، مثال کے طور پہ ہم 15 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، اکٹھے ایک جگہ پر جاتے
اب ہم میں سے 50 بندے ہی داخل ہو، سب کہہ رہا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیسا ماحول بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر داخل ہونے والے زیادہ تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص سلام کر دے، وہ باقی تمام لوگوں کے سلام کو کفایت کر جائے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک گروہ بیٹھا ہے، ان میں سے ایک شخص بھی جواب دے دے تو باقی تمام لوگوں کا جواب جو ہے اس سے کفایت کر جائے۔ سلام کے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ معروف ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ آدمی آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام لیا ہے، وہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں ہر ایک کے ساتھ مصافحہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات دیکھی ہے اور مجھے یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اجتماعی مصافحہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر کسی گروہ پر آتے ہیں، کسی جماعت پر آتے تو آ کر سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الگ الگ ہر ایک سے مصافحہ کرنا یہ ویسے بھی تکلیف کا بسا اوقات جو ہے وہ باعث بنتا ہے، وگرنہ تو مصافحے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا جو میرا اور ہم میں سے ہر شخص کا دوسرے پر حق ہے، جب بھی ملاقات ہو، جس سے بھی ملاقات ہو، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہ اتنا سا ٹکڑا یاد کر دیجئے جو سنن ابی داؤد کا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا السلام قبل الکلام، السلام قبل السلام قبل الکلام، کہ کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا۔ تو حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، کہا کہ جب بھی مسلمان کھانے کی دعوت دے، ہر صورت اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ جب بھی مسلمان کھانے کی دعوت دے، ہر صورت اس کی دعوت کو، ہمارے یہاں تو یہ معروف ہے، وہ کسی کام جاتے ہیں نا جی، آؤ کو کھانا شانا کھاؤ، نہیں جی بالکل طلب نہیں ہے، آدھے کھا رہے نہیں، بالکل گنجائش نہیں، وہ طلب والے کو طلب، وہ دعوت دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں دعوت کس طرح کی دے رہا ہوں، وہ جو دعوت سن رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ دعوت دینے والا کس طرح کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ چیز ایک ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، حالانکہ دین اسلام کا والے یہ قاعدہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان تمہیں دعوت دے کھانے کی، ہر صورت دعوت قبول کرنی ہے، چاہے وہ شادی کی دعوت ہو کھانے کی یا اس کے علاوہ بھی دعوت۔ تیسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل ہے، جب بھی کوئی دعوت دیتا ہر صورت دعوت پہ جاتے، دو ہی صورتیں ہیں، اگر روزہ نہ ہوتا تو کھاتے، اگر روزہ ہوتا تو وہاں جا کر بیٹھ کر دعا دے کر واپس آتے۔ یہ تو سنن ابی داؤد کی روایت کے بھی الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی دعوت دے، ہر صورت اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ہاں آگے دو صورتیں ہیں، کہا فَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر وہ جو کھانا پیش کر رہا ہے وہ لازمی کھانا ہے، جتنی طلب اور گنجائش۔ اگر روزے کی حالت میں ہے، کہا فَلْيَدْعُ، پھر اس کے لیے دعا کر کے واپس آئے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ۔ اور علماء نے دعوت کی دو اقسام بیان کی۔
پہلی دعوت ولیمے کی دعوت ہے، اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا یہ فرض ہے۔ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا فرض ہے، اور بغیر کسی عذر کے نہ جانا یہ گناہ ہے۔ یہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں۔ دعوت کی دوسری قسم جو ولیمے کے علاوہ کھانے کی دعوت ہے، اس میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرنا فضیلت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن بعض اہل علم وہ دعوت کو عام دعوت قرار دیتے ہیں۔ ولیمے کی دعوت ہو یا عام کھانے کی دعوت ہو، ہر صورت اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن جس طرح ہمارا معاشرہ ہے تو یہ بالکل اس پر عمل، جو بظاہر ہمارے معاملات ہیں اس پر عمل کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ایک تو ہر دوسرا آدمی کھانے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اب وہ دینے والا بھی کوئی کھانا کھلانے کے نظریے سے دعوت نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ جیسے ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم، السلام، کی حال چال ہے، ٹھیک ہو، چلو آؤ وہ کھا پی لو، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ دعوت کس انداز سے دے رہا، کہتا نہیں بالکل یہ نہ کس بات کی ہے، یہ نہ کرنے والا کیوں نہ کر رہا ہے، دعوت دینے والا دعوت دے کیوں رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین اسلام کا یہ اصول ہے کہ آپ نے جس کو دعوت دینی ہے خلوص دل کے ساتھ دعوت دینی، جس کو دعوت دینی ہے خلوص۔ میں نے کئی مجالس میں یہ بات سنی، کہتے ہیں یار وہ دعوت دیتی انہیں ایک بری بھی نہ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی اس نے نہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ بھی پیش آیا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ پر تھے، ہم کافی ساتھی تھے، ایک آدمی نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے، تو شاید اس کا نظریہ نہیں کھلانے کا تھا، میں نے کہا جی ضرور کھائیں گے۔ وہ جو ساتھ والے ساتھی تھے انہوں نے بھی تعجب کیا کہ یار اس کو ایک دو دفعہ نہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہمارے معاشرے کا کلچر ہے۔ خیر وہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ بات ہم تک پہنچی کہ اس آدمی نے بات کی، اس نے کہا کہ میں نے ان مولویوں کو دعوت دی، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہ نہیں کی۔ پھر میری ملاقات تھی، میں نے اس کو حدیث سنائی، میں نے کہا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے نہ تو کرنی نہیں، مسلمان دعوت دے رہا ہے، ایک لقمے کی گنجائش ہے، دو لقموں کی گنجائش ہے، جتنی گنجائش ہے آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے، دعوت کھا کر اس کو دعا دے کر آپ آئے۔ یہ جو ہے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کم از کم میں اور آپ جو میری ساتھی بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ دین اسلام والا جو کلچر ہے اس کو اپنائیے، جو ہمارے معاشرے میں کلچر رائج ہے اس کو ترک کیجیے۔ جس کو دعوت دینی ہے خلوص دل کے ساتھ دعوت دیجیے، اور جب انسان خلوص دل کے ساتھ دعوت دیتا ہے اور دعوت قبول کی جاتی ہے تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو دعوت دی ہے، اس نے دعوت کو قبول کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ جو میں نے کہا کہ نانا والا سسٹم ہے، دعوت دینے والا جب دیتا ہے تو قبول کرنے والے نے پکا ایک دو تین دفعہ کہنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا فون پہ آپ کہتے جی آپ کی دعوت ہے، اور نہیں نیا کی دعوت کرنی، نہیں آپ کی دعوت ہے، نہیں جی طلب نہیں ہے، نہیں آپ کی دعوت ہے، نہیں جی اس طرح ہے، پھر چوتھی پانچویں دفعہ میں جا کے چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اور تشریف لے۔ تو وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، فَأَجِبْ، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر صورت دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور ابھی وقت اس چیز کا متحمل نہیں، وگرنہ میں آپ کو صرف صحیح بخاری سے 3 واقعات سناتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی نہ نہیں کی، فوراً اس کو کہا کہ ہاں میں انشاءاللہ تمہارے کھانے کی دعوت پہ آؤں۔ بلکہ ایک دفعہ تو دعوت دینے والا آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہے، کہا عائشہ بھی ساتھ ہوگی، اس نے کہا نہیں، کہا عائشہ نہیں ہے تو محمد بھی دعوت پر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعوت دینے والے نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، کھانا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ عائشہ بھی ساتھ ہوگی، اس نے کہا نہیں آپ آئیے، کہا اگر عائشہ نہیں ہوگی تو میں بھی دعوت پر نہ نہیں کی، اس کو کہ میں نہیں آ رہا۔ ایک صحابی آیا ہے، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، تشریف لائیے۔ فوراً اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے چلیے، اس کے ساتھ لے جا کر کھانا کھایا ہے اور دعا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دین اسلام کا کلچر ہے۔
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ۔ پہلا جو مسلمان کا مسلمان پر حق تھا وہ کیا تھا؟ سلام کو عام کرنا، سلام کہنا، جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ جب مسلمان بھائی آپ سے نصیحت مشورہ طلب کرے اس کو اچھے طریقے سے مشورہ کرنا۔ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے آ کر کہتا ہے نا، مثال کے طور پہ میرا چونکہ تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے، ایک شخص مجھے آ کر کہتا ہے جی میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، اب وہ مجھ سے آ کر کیا کر رہا ہے؟ مشورہ کر رہا ہے، تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے اس کی رہنمائی کروں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جا کر کسی معاملے میں مشورہ کرتا ہے، مشورہ دینے والا اس کو پتا ہے کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں، پھر بھی وہ غلط مشورہ دیتا ہے، کہا یہ اس کے ساتھ خیانت کرنے والا، اس کا گناہ وہی ہے جو ایک خیانت کرنے والے کا گناہ۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ میں جو اس کو مشورہ دینے لگا ہوں یہ غلط ہے، اس مشورے کے ساتھ اس کا نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر میں اس کا نقصان کرنے کی غرض سے غلط مشورہ دیتا ہوں، یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت ہے۔ الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور مؤرخین نے لکھا ہے اتنی خیر خواہی کرنے والے تھے، ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ منڈی میں گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے، غلام کو کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک اچھا جو گھوڑا ہے وہ خرید کر لاؤ۔ وہ گھوڑا خرید کر لایا اور پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا 300 دینار کا لے کر آیا ہوں۔ کتنے دینار کا؟ 300 دینار کا۔ کہتے دیکھو یہ گھوڑا 300 دینار سے قیمت میں زیادہ ہے، وہ جو جس بھائی سے تم لے کر آئے ہو کم قیمت دے کر آئے ہو، مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ کیسا معاشرہ، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، کہا چیز خریدی ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم قیمت کم دے کر آئے ہو، گھوڑا قیمتی۔ اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جو جانور ہے تم نے 300 درہم میں دیا ہے، یہ تمہارا گھوڑا قیمتی ہے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ اس کو 800 درہم دے کر آئے اس گھوڑے کے، کہا کہ اس کی اتنی قیمت۔ الدین النصیحہ، میرے بھائیو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابی نے کہا لمن یا رسول اللہ، خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ کہا للہ ولرسولہ ولجمیع المسلمین، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نبی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے مسلمان کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دینا، ایک دوسرے مسلمان بھائی میں غلطی دیکھ کر اس کو احسن انداز کے ساتھ سمجھانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرنی ہے، تذلیل نہیں کرنی، ذلیل نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا، احسن انداز کے ساتھ اس کی تربیت کرنا، کافر نہیں کہنا، مشرک نہیں کہنا، بدعتی نہیں کہنا۔ آپ کسی بے نماز کو دعوت دینے کے لیے جائیں اور پہلا جملہ اس کو یہ بولیں کہ بھائی تم کافر ہو، اور ٹھیک ہے بھائی کافر ہے، آپ جائیں جنت میں، میں کافر ہی ہوں۔ آپ احسن انداز کے ساتھ، پیار والے انداز کے ساتھ، میٹھے الفاظ کے ساتھ، بہت پیاری بات کی ایک شخص نے، اس نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا کفر جو تھا وہ فرعون کا تھا۔ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
ہارون علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا تو کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہا اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون کے ساتھ جا کر نرم انداز کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ بات کرو۔ یہ کافر ہے جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے، اس کو دعوت دینے کا انداز اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو بتلا ہے۔ ہماری دعوت تو ہے ہی نہیں ہے نا جی، دعوت کا تو تصور بھی نہیں ہے، اور جو کو ہے دعوت دینے والا اس کا لہجہ اس طرح کا ہے کہ لہجہ کرست ہے، لہجہ نبی والا نہیں ہے، لہجہ صحابہ والا نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا ہے، آ کر نماز میں گفتگو کرنے لگا، اس طرح ہم عام گفتگو کرتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ما نہرنی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کوئی جھڑکی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا، صرف مجھے اپنے پاس بلایا، انتہائی شفقت والے انداز کے ساتھ کہا کہ میرے پیارے، یہ نماز اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اس میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے، صرف ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ یہ تو معمولی معاملہ ہے۔ وہ جس صحابی نے آ کر مسجد کے ایک طرف اپنی حاجت کو پورا کیا، پیشاب وغیرہ کیا، اب کتنا بڑا کام ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بچے کو برداشت نہیں کرتے، بچہ بیچارہ مسجد میں آ جاتا ہے، وہ بچے کا کام شرارت کرنا ہے، وہ تھوڑا سا اونچی بول دیتا ہے، کوئی اس کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو مسجد سے نکال رہا ہوتا ہے، کوئی اس پر کسی طرح کا فتویٰ نکال رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ ہم تھے، وہاں ایک مولوی صاحب نے درس دیا، کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، یہ انہوں نے جو ہے نا ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، ایک بڑا آدمی ہے، تنہا آدمی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اس نے آ کر پہلے نماز ادا کی، مسلمان تھا، بڑا آدمی ہے، نماز ادا کر کے وہاں گزایا۔ پھر صحابہ گئے ہیں، ایک انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے، پھر مسجد کا تقدس بھی ہے، اللہ کے رسول نے روک دیا، کہا اس کو اپنی حاجت کو پورا کرنے دو، پھر اس کو اپنے پاس بلایا ہے، اس کو نہیں کہا کہ تو نے کیا ہے تو صاف کر، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غلاظت وغیرہ تم نے صاف کر، اس کو اپنے پاس بلا کے پیار کے ساتھ سمجھایا کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دینا، احسن انداز کے ساتھ، جو بہتر رائے معلوم ہوتی ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہا کہ تمہارا مسلمان بھائی اس کو چھینک آتی ہے، چھینک آنے کے بعد فَحَمِدَ اللَّهُ، وہ الحمدللہ کہتا ہے، فَشَمِّتْهُ، کہا تم نے بھی پھر اس کے لیے دعائیہ کلمہ کہنا ہے۔ وہ دعائیہ کلمہ کیا ہے؟ یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے جس کو چھینک آ رہی ہے اس نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے چھینک۔ جو طب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، بہرحال اس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ چھینک کا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہا کہ جب چھینک آتی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ، جب اللہ کا شکر ہے۔ تو سننے والے نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے، کہا وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کی اصلاح کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا حق وہ سلام کرنا ہے جس کے متعلق آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا، اور یہ اس وقت دعوت کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت دیکھیے، آج کی میری اس 20 سے 25 یا 1 گھنٹے کی گفتگو یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ اگر صرف اسی کو آپ دعوت سمجھیں، معاشرے میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یہی چیز ہے کہ میں 20 سال بھی اسی موضوع پر جمعہ پڑھاتا رہوں، معاشرے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ اصل دعوت یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص داعی ہو، ہر شخص دعوت دینے والا ہو۔ سب
سب سے پہلے تو آپ سلام کا اہتمام کریں. اگر کوئی شخص آپ آتا ہے سلام نہیں لیتا فوراً اس کو ٹوک دے بھائی پہلے سلام پھر سلام. یہ اللہ کے رسول نے میں نے جس طرح آپ کو حدیث سنائی ایک صحابی تحفے تحائف لے کر آیا سلام نہیں لیا اللہ کے رسول نے واپس بھیج دیا کہا جاؤ اور سلام لے کر کے. تو پہلا جو حق ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے. ہم میں سے ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے ہم خود بھی اس دعائیہ جملے کو عام کریں اور جو دوست احباب ہیں جو رشتہ دار ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت بھی اس انداز کے ساتھ کریں. تو دوسرا جو حق ہے فَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو کوئی دوسرا مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے. اور خصوصاً جو ولیمہ کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا یہ دیگر دوسری دعوتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے. بغیر کسی عذر کے مثلا ایک آدمی نے کہا خود جا کر کہا کہ آپ میری دعوت ولیمہ میں تشریف لاتے ہیں وہ کیا ہے بغیر کسی عذر کے. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے اس نے یہ سوچا کہ آپ پیسے دینے پڑیں گے یا اس نے کوئی اور سوچی ہے. نہیں میرے بھائیوں جب ایک مسلمان بھائی نے دعوت دی ہے پھر اس کی دعوت کو قبول کرے. حتیٰ کہ روزے والا ہے اللہ کے رسول نے اس کو بھی کہا ہے کہ وہاں جا کر دعا دے کر آنا. یہ نہیں کہا کہ دعوت دینے آیا ہے کہو جی میرا روزہ ہے اللہ تعالیٰ پر برکت دے. نہیں اس کی دعوت کو قبول کرو جس جگہ اس نے بلایا ہے وہاں پہنچو وہاں پہنچ کر دعا دے کر آپ واپس آ جاؤ کہ میرا روزہ ہے. اور دین اسلام نے اس بات کی رخصت بھی رکھی ہے کہ اگر آپ کا نفلی روزہ ہے آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرنے کی غرض سے روزے کو افطار بھی کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے. تو تیسرا جو مسلمان پر حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا. اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے اس کو اچھا مشورہ دینا احسن انداز سے مشورہ دینا. اگر اپنے کسی مسلمان بھائی میں کمی کوتاہی دیکھے احسن انداز کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ آپ سمجھیں کہ میرا مسلمان بھائی پریشان نہیں ہوگا ذلیل و رسوا نہیں ہوگا برا نہیں محسوس کرے گا آپ اس انداز کے ساتھ اس کو بات کو سمجھا سکتے ہیں. اور چوتھا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کے اوپر فرض ہے وہ کیا کہے یرحمک اللہ. اور جو چھینک جس کو آئی ہے وہ اس کو جواب یہ دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. انشاءاللہ جو بقیہ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ آئندہ خطبہ میں آپ احباب کی خدمت میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر